اس میں صحیح وسیلہ نمبر 1 خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے اعمال، ان کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا، یہ صحیح وسیلہ ہے، صحیح توسل ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ آیت نمبر جو 3 ہے آپ کے پاس، سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ المدد یا صبر یا المدد یا نماز کہو، نہیں، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، کس کی؟ اللہ، کیونکہ ساتھ یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائے گا، اس کی مدد فرمائے گا۔ اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، جو ہمارے بچپن میں کتابوں کے اندر بھی غار کا پتھر کے نام سے مشہور ایک کہانی ہوا کرتی تھی، کہ اگلی امتوں میں سے 3 لوگ سفر پر نکلے اور راستے میں ان کو ایک غار کے اندر پناہ لینا پڑی سفر کے دوران۔ بائی چانس اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس پہاڑ کا جو غار تھا اس کے اوپر سے ایک پتھر گرا، اس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ اندر پھنس گئے، موبائل فون تو ہے نہیں تھے کہ باہر فون کرتے اور کوئی کرین آ جاتی ہٹا دیتی۔ تو ان تینوں نے پھر آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمیں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی میں ہماری مدد فرمائے۔ تو پہلے شخص نے یہ اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، تجھے یہ بات معلوم ہے کہ میں اس وقت تک اپنے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلاتا جب تک کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہ پلا لوں، اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر میں آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، اور میں ان کے سرانے پوری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، یہ عمل اگر خالصتاً میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے اور تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو میں اس عمل کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ہماری یہ مصیبت دور فرما۔ اس دعا کرنے سے تھوڑا سا پتھر سرک گیا، لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی تھی کہ وہ لوگ وہاں سے باہر نکل سکتے۔ پھر دوسرے شخص نے عرض کی کہ اے اللہ، تجھے پتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا، ظاہر ہے گندی محبت، شادی کے بغیر، اور میں اس سے منہ کالا کرنا چاہتا تھا، اس سے برائی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ میرے قابو نہیں آتی تھی۔ ایک دفعہ قحط پڑ گیا اور وہ مجبور ہوئی تو میں نے 120 دینار کے عوض اس کے ساتھ اس کی عزت کا سودا کیا، اور جب ہم الگ ہوئے تو وہ عورت کانپنے لگ پڑی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کانپتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اللہ کا خوف آتا ہے۔ تو بس میں بھی پھر تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل خالصتاً میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اے اللہ، اس عمل کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، لیکن ابھی بھی اتنا نہیں سرکا تھا کہ وہاں سے وہ ہٹ سکیں۔ پھر تیسرے شخص نے عرض کی کہ اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک ملازم اپنے پاس رکھا تھا، چاول کے چند دانوں کے عوض، مزدوری کے عوض میں اس کو چاول دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ مزدوری لیے بغیر وہاں سے چلا گیا اور اس کے جو چاول تھے ان کو میں نے بویا، اس سے بڑی فصل تیار ہوئی، اور پھر اس فصل سے مجھے اتنا منافع ہوا کہ میں نے اس سے بھیڑ بکریاں اور کافی اور چیزیں خریدی، اور وہ مویشی بڑھتے ہی چلے گئے۔ پھر کافی عرصے بعد جب وہ میرے پاس واپس آیا تو میں نے وہ تمام بھیڑ بکریاں اور تمام چیزیں اس کے حوالے کر دی کہ یہ تیرے معاوضے سے جو چاول تھے ان سے مجھے یہ سارا نفع ہوا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تو اس کی برکت سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ پھر وہ پتھر مزید ہٹا اور ان کے لیے راستہ بن گیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، جس سے یہ بات پتہ چلی کہ نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرتے رہنا چاہیے، جو خالصتاً اللہ کے لیے کیے ہوں، ریاکاری کے لیے نہیں۔ دوسری حدیث
صحیح بخاری میں کتاب الرقاق چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، چونکہ یہ امپورٹنٹ احادیث جو ہوں گی میں ان کے انٹرنیشنل نمبرنگ بھی بتاؤں گا، 6502 نمبر حدیث، یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور اس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میرا قرب کسی بھی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جتنا فرائض کی پابندی سے حاصل کرتا ہے، اور نوافل کے ذریعے وہ میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بس اتنی حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو جی اولیاء اللہ کے ہاتھ پاؤں تو اللہ بن گیا، معاذ اللہ، حلولیہ کا عقیدہ۔ اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے اسی مسئلہ نمبر 3 کے اندر، استمداد پر دعا صرف اللہ ہی سے، لیکن آج میں ضمناً تھوڑا سا اس کا ذکر ساتھ کروں گا۔ اس حدیث کا اگلا پورشن پڑھتے ہی نہیں، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ پھر میرا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے اپنے کسی دشمن کے خلاف تو میں اس کو پناہ بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ یعنی وہ شخص خود خدا کی صفات کا حامل نہیں بن جاتا، بلکہ اللہ کا اتنا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ یہ مطلب ہے جس کو اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا اوڑھنا بچھونا ہی اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ اور وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صبح اٹھتے اللہ کا ذکر، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، صحیح بخاری کے اندر حدیث شریف موجود ہے۔ اس کے بعد گھر سے نکلتے بسم اللہ توکلت علی اللہ، کوئی بھی کام شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹوائلٹ میں جاتے صحیح بخاری میں موجود ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹوائلٹ سے باہر نکلتے سنن ابی داؤد اور ترمذی کے اندر موجود ہے غفرانک، رات کو سونے لگتے تو صحیح بخاری میں موجود ہے اللہم بسمک اموت و احیا۔ تو ہر لمحہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کا ذکر، یہ ہے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الصلاح چیپٹر میں 1094 نمبر حدیث، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی وضو کروایا کرتے تھے سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا، بلکہ سمندر رحمت جوش میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے؟ تو ربیہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ اور مانگ لے، تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، اور ظاہر ہے اس سے علاوہ اور کیا چاہیے، جنت بھی اور پڑوس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کر، یعنی نیک اعمال کے ذریعے میری مدد کر، یعنی میری دعا شامل حال ہوگی، اور تو نیک اعمال اختیار کر، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے تجھے جنت میں میرا پڑوس عطا فرما دے گا۔ تو یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں جو تصوف میں وہ گندا نظریہ ہے کہ ہمیں جنت کے لیے نہیں عبادت کرنی، نہ دوزخ کے ڈر سے کرنی ہے، یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے اہل تصوف سے، یہ نظریہ خالصتاً قرآن پاک کے خلاف ہے۔ اور ایک مشہور واقعہ ہے جی مائی رابعہ بصریہ، اب وہ فوت ہو چکی ہیں، اپنے مال اپنے ساتھ دے گی، ہمیں نہیں پتا کہ یہ واقعہ صحیح بھی ان کی طرف منسوب ہے یا نہیں، بہرحال جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن وہ ایک ہاتھ میں جو ہے وہ آگ لے کر چلیں اور دوسرے ہاتھ میں پانی، اور کہنے لگیں کہ میں اس آگ سے جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں اور پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جنت اور دوزخ کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے اللہ کی عبادت کریں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو بھائیو یہ فنیٹک قسم کا عقیدہ
जन्नत और दोज़ख के बारे में इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ नहीं है। तो इस हदीस पे मैं अक्सर बोला करता हूं कि हम रबिया का अकीदा रखते हैं, राबिया का अकीदा नहीं रखते। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में पड़ोस चाहिए, हमें अल्लाह से जन्नत चाहिए, क्योंकि जन्नत ही वो मुकाम है जहां हमारे रब का दीदार नसीब होगा और इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब होगा। हम अल्लाह से जन्नत का सवाल करते हैं। और यहां सूरह आल इमरान की आयत नंबर 193 भी है, उसको भी याद कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना। ऐ रब हमारे, हमने एक निदा करने वाले मुनादी को सुना, वो निदा लगा रहा था कि ईमान लाओ अपने रब पर। कौन निदा लगाने वाला? इमाम कायनात सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यिदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात वो निदा लगा रही थी, अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना, ऐ अल्लाह हम ईमान ले आए। फिर क्या? रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। तो ऐ रब हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे, और ऐ रब हमारी बुराइयां हमसे महव कर दे, और हमें नेक लोगों का पड़ोस अता फरमा। हमें जब उठाइयो, हमें तवफ़्फ़ा कीजियो तो नेक लोगों के साथ। तो जन्नत में नेक लोगों का जो पड़ोस हासिल होना है वो नेक अमाल के जरिए हासिल होना है। इसी पे मेरी तकरीबन 40 मिनट की गुफ्तगू है ahlesunnatpak.com पर, मसला नंबर 9 के नाम से। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अतात, ये दोनों जरूरी है। बाज लोग सिर्फ अतात पे जोर देते रहते हैं, वो भी सिराते मुस्तकीम से हट चुके हैं, और बाज लोग सिर्फ मोहब्बत पे जोर देते रहते हैं, वो भी सिराते मुस्तकीम से हट चुके हैं। ये दरमियान का रास्ता है, मोहब्बत प्लस अतात। इसका नाम है इत्तबा। इत्तबा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी है, अतात खाली नहीं, मोहब्बत के साथ पैरवी, इसका नाम है इत्तबा। तो इस पे मैंने डिटेल के साथ गुफ्तगू की है सूरतुन निसा आयत नंबर 69 के तहत, जिस आयत में जिक्र है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं उनको जन्नत में पड़ोस मिलेगा अंबिया का, शुहदा का और सालिहीन का, सिद्दीकीन का, उस कॉन्टेक्स्ट में। तो अब आ जाइए सही वसीला नंबर 2, वो है अल्लाह ताला के